السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پلس اور میں ہوں اسرار احمد کسانہ. اور آج اسلام آباد کی بجائے ہم لاہور میں موجود ہیں، اور لاہور میں اس لیے کہ لاہور میں ہم آج بات کرنا چاہ رہے ہیں کرکٹ کے حوالے سے. اور آپ کو معلوم ہے کہ کرکٹ آج اتنی بڑی نیوز ہے کہ مختلف اخبارات کی تو ہیڈ لائنز ہی یہ کرکٹ چل رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کو انتہائی عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے ورلڈ کپ میں، اور پاکستان کی ٹیم ورلڈ کپ سے آؤٹ ہو چکی ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو کہ غم و غصہ ایک سلسلہ چل رہا تھا وہ اب بالکل غم میں تبدیل ہو گیا ہے. وہ اس طرح کہ پاکستان ٹیم کے جو کوچ ہیں باب بلمر، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور وہ کیوں ہوئی ہے، کس طرح ہوئی ہے، یہ بھی ایک کویسچن ہے جس پہ لوگ بات کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور خبر ہے وہ یہ ہے کہ انضمام الحق صاحب جو ہیں انہوں نے کپتانی سے بھی اور اپنے او ڈی آئی کریئر سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہے، اور کہا ہے کہ وہ آئندہ سے ون ڈے انٹرنیشنل میچز نہیں کھیلیں گے، ٹیسٹ کرکٹ وہ کھیلتے رہیں گے. لیکن ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا، یہ شکست ہمیں کیوں سامنا اس کا کرنا پڑا، اس کے کیا مضمرات ہوں گے، اور اس کی تمام جو فیکٹرز ہیں اس کا ہم تجزیہ کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہوں گے خبروں کے بعد انتخاب عالم صاحب جو کہ سابق کپتان ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سرفراز نواز صاحب، ان سے بھی ہم بات کریں گے، آپ کی کالز بھی لیں گے. اور آپ ہمیں کال کیجیے گا، ہمارا نمبر ہوگا 92000647، یہ ہمارا کوڈ ہوگا 42 کا. لاہور کوڈ آپ کو معلوم ہے کہ 042 ہے، وہ آپ جب کوڈ کریں گے تو ساتھ نمبر ہوگا 92000647. آپ کی ای میلز بھی تھوڑی سی میں آج شامل کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ مجھے آئی ریسیو ٹنز آف ای میلز اسپیشلی آن دس ورلڈ کپ ایشو، اور اس میں سے میں نے کچھ تھوڑی سی منتخب کی ہیں، وہ میں آپ کو اس کی جسٹ جو ہے وہ میں خبروں کے بعد آپ کو بتاؤں گا. خبروں کے لیے اب چلتے ہیں واپس اسلام آباد اسٹوڈیوز میں، اور نیوز سیٹ پہ وہاں پہ خبریں ہوں گی، اور واپس ہم آئیں گے تو پھر آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. بیک ٹو اسلام آباد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. خبروں کے ساتھ میں ہوں امتیاز نقوی، اور سائن لینگویج کے لیے میرے ساتھ ہیں فہیم افتخار. صدر جنرل پرویز مشرف نے کہا ہے کہ حکومت جمہوریت کی مخالفت اور ملک کی اقتصادی ترقی میں رکاوٹ ڈالنے کی کوششوں کو ناکام بنا دے گی. انہوں نے یہ بات اسلام آباد میں وزیر اعظم شوکت عزیز کی جانب سے دیے گئے عشائیے کے بعد وفاقی وزرائے مملکت اور پارلیمنٹ کے ارکان سے خطاب کرتے ہوئے کہی. صدر مملکت نے کہا کہ یہ منفی کوششیں ایسے عناصر کر رہے ہیں جن کی عوام میں جڑیں نہیں ہیں. صدر نے کہا کہ جسٹس افتخار محمد چودھری کے خلاف ریفرنس آئین اور قانون کے تقاضوں کے عین مطابق ہے. سپریم جوڈیشل کونسل اس سلسلے میں جو بھی فیصلہ کرے گی وہ حکومت کو قبول ہوگا. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شوکت عزیز نے کہا کہ حکومت عدلیہ کے تقدس کو ہر صورت برقرار رکھے گی. انہوں نے کہا کہ جسٹس افتخار محمد چودھری کے خلاف ریفرنس پر حکومت سپریم جوڈیشل کونسل کے فیصلے کا احترام کرے گی. مزید خبریں پیش کی جائیں گی ایک شارٹ بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. وزیر اعظم شوکت عزیز نے کہا ہے کہ عدلیہ ملک کا اہم ستون ہے، کسی کو اس کے وقار کے خلاف کام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. وہ ثوابی میں عظیم الشان جلسہ عام سے خطاب کر رہے تھے. جوڈیشری ایک بہت اہم ستون ہے گورنمنٹ کا. جوڈیشری کی عزت، جوڈیشری کا وقار، یہ بہت اہم ہے کسی بھی ملک کے لیے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کبھی بھی کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے، حزب اختلاف کو یا کوئی بھی اور ہو، کہ اس مسئلے کو سیاسی مسئلہ بنایا جائے. یہ سیاست کا مسئلہ نہیں ہے، اور جوڈیشری کی عزت
बका, इसका तहफ़्फ़ुज़ करना हर पाकिस्तानी की ड्यूटी है। हमारी हुकूमत भी ये करेगी। जहाँ तक रेफरेंस का ताल्लुक है, हमें शिकायत आई, जब शिकायत आई तो हमने रेफरेंस को स्टडी किया, सदर को भेजी गई रेफरेंस, और उसके बाद ख़वातीन और हज़रात अब वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने है। जो फैसला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करेगी हुकूमत को मंजूर होगा। सुप्रीम कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस जावेद इकबाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के साथ 13 मार्च को इस्लामाबाद में पुलिस की मुबैना बदसलूकी के आज खुद नोटिस की समाअत आज करेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच बॉब वुलमर जमीका के शहर किंगस्टन में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। इंग्लैंड से ताल्लुक रखने वाले 58 साला बॉब वुलमर अपने होटल के कमरे में फर्श पर बेहोशी की हालत में पाए गए। उन्हें यूनिवर्सिटी अस्पताल किंगस्टन ले जाया गया, ताहम वो जानबर ना हो सके। बॉब वुलमर 14 मई 1948 को भारत के शहर कानपुर में पैदा हुए। वुलमर ने इंग्लैंड की नुमाइंदगी करते हुए 19 टेस्ट खेले। 1991 में उन्होंने वारविकशायर की टीम की कोचिंग से अपने नए कैरियर का आगाज किया। 1994 में उन्हें जनूबी अफ्रीका की टीम का कोच मुकर्रर किया गया। बॉब वुलमर 2004 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच बने। सदर जनरल परवेज मुशर्रफ और वज़ीर आज़म शौकत अजीज ने बॉब वुलमर के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार करते हुए इसे क्रिकेट के लिए एक अजीम सानिहा करार दिया है। इंज़िमाम खेलों की खबरें पेश की जाएंगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। इंज़िमाम उल हक ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान और एक रोज़ा क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया है। इंज़िमाम ने 377 एक रोज़ा मैचों में 10 सेंचुरियां और 83 निस्फ सेंचुरियां बनाईं और 11,702 रन बनाए। इंज़िमाम उल हक अपना 5वां वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। वर्ल्ड कप क्रिकेट के छठे रोज़ इंग्लैंड ने कनाडा को 51 रन से हरा दिया। ग्रुप ए के मैच में ऑस्ट्रेलिया ने हॉलैंड को 229 रन से हराकर दूसरे मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के अक्सर इलाकों में मतला अब आलूद रहने और कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। नाजरीन, ये थी अब तक की खबरें। अब प्रोग्राम न्यूज़ प्लस के लिए चलते हैं लाहौर स्टूडियो में मौजूद कसाना साहब के पास। जी कसाना साहब। जी वेलकम बैक नाजरीन। आप देख रहे थे खबरें। इम्तियाज़ नकवी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, जैसे मैंने पहले कहा कि आज हम बात करने जा रहे हैं क्रिकेट के हवाले से, और क्रिकेट के आपको मालूम है कि कितनी सेंसिटिविटीज़ हैं, और उसका अंदाज़ा आपको यहाँ से लग गया होगा कि इतनी बड़ी शिकस्त कि बॉब वुलमर जैसा शख्स जो है, जो कि इंतहाई ज़्यादा आप समझते हैं कि मैन ऑफ नर्व्स जिसको कह सकते हैं, उनकी डेथ हो गई है, इसी क्राइसिस का शिकार हुए हैं वो। इस हवाले से भी हम बात करेंगे और हम देखेंगे कि उनका क्या रोल रहा है। आपकी कॉल्स भी लेंगे। और मैं सबसे पहले अपने पैनल का तारुफ करा दूँ। मेरे साथ इस प्रोग्राम में शरीक हैं इंतखाब आलम साहब, साबिक कैप्टन हैं और हमारे फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं। इंतखाब साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। सरफराज नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं नाजरीन। और सरफराज नवाज साहब तो तारुफ के मोहताज ही नहीं है, आजकल वैसे भी बड़े इनकी डिमांड रहती है। पूरी दुनिया में लोग इनके तज्जियों के बारे में इंतज़ार करते हैं कि क्या कहेंगे सरफराज साहब इस इशू के ऊपर। हम दोनों से बात करेंगे नाजरीन, और आपकी कॉल्स भी लेंगे। जैसे मैंने पहले कहा कि हमारा नंबर होगा 92000647 एंड लाहौर कोड इज़ 042। जब आप बाहर से कॉल करेंगे 92 करेंगे और फिर 42 और फिर नंबर मिलाएंगे आप 92000647। और आप कॉल्स जो हैं वो जब करें तो बड़ी ब्रीफ किस्म की कॉल्स कीजिएगा। मैं थोड़ा सा ज़रा एक जिस्ट जो है, मुझे जो ईमेल्स आई हैं उनको मैं थोड़ा सा आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों ने ईमेल्स की हैं इस इशू के ऊपर।
جمیل ملک صاحب ہیں سائیوال سے، انہوں نے ٹیم کے ساتھ ساتھ مجھے بھی خاصے اچھے الفاظ کا نشانہ بنایا، اور انہوں نے کہا کہ کسانا صاحب آپ تو بڑی تعریفیں کرتے تھے کہ ہماری ٹیم یہ کر دے گی وہ کر دے گی، آپ نے پوری قوم کو ایک جھوٹی امید کیوں دلائی؟ اس کا جواب میں تھوڑا سا یہ دے دوں کہ ناظرین پتہ نہیں، پاکستان کے حوالے سے اچھی چیز جو ہے وہ سوچنا ہمارا فرض ہے، اور بری چیز میں کم از کم سوچ بھی نہیں سکتا ہوں. تو اس لیے میں سوچ رہا تھا کہ جب پاکستان ٹیم نے پرفارم اچھا نہیں کیا تو کم از کم ٹیم کے ساتھ ساتھ قوم کو بھی ایک حوصلہ دینا جو تھا وہ بہت ضروری تھا. میں اس کا برڈن بھی لیتا ہوں، بلیم بھی لیتا ہوں کہ میں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان ٹیم جو ہے وہ انشاءاللہ کم بیک کرے گی اور جیتے گی ورلڈ کپ کو. یہ ہماری تھنکنگ بھی تھی، سوچ بھی تھی، اور ایک اچھی سوچ رکھنا میرا کم از کم فرض تھا. اس لیے میں، اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ میں نے برا کیا تو آئی ایم سوری فار دیٹ، لیکن پاکستان کے متعلق بری سوچ میں کم از کم نہیں رکھ سکتا ہوں. ایک اور ای میل ہے اشرف خان صاحب کیلگری کینیڈا سے، لکھتے ہیں کہ دیگر شعبوں کی طرح ہماری کرکٹ ٹیم میں بھی پروفیشنلز کی سخت کمی ہے، جس کی ذمہ داری سب سے پہلے کرکٹ بورڈ کے چیئرمین اور انضمام الحق پر آتی ہے. زین العابدین صاحب میری لینڈ امریکہ سے لکھتے ہیں کہ ہم نے پاکستان ٹیم کی خاطر سینکڑوں ڈالرز کا کیبل پیکج، جو وہاں پہ مجھے معلوم ہے کہ امریکہ میں لوگ کیبل پہ پیکج خریدتے ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ ہم نے خریدا، مگر اب ہم کیا کریں؟ اب آپ کچھ نہ کریں، اب باقی جو میچز ہیں وہ ٹینشن فری ہو کے دیکھیں، اور باقی آپ کچھ نہ کریں. انصر رفیق صاحب نے ایک شعر لکھا ہے، وہ کہتے ہیں انضمام تو نے ہمیں بدنام کیا، خود ہمیشہ آرام کیا. یہ کوئٹہ سے انہوں نے لکھا ہے، یہ بڑا اچھا شعر انہوں نے لکھا ہے، لیکن اس کا اثر ہو گیا ہے ان کے اوپر. انضمام صاحب نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا. اطہر علی صاحب لاہور سے لکھتے ہیں ڈاکٹر نسیم اشرف صاحب ایڈہاکزم کو ختم کر کے بورڈ میں طویل المدتی پالیسیاں متعارف کرائیں اور سفارش کلچر کو ختم کرائیں، مگر مجھے امید نہیں کہ وہ خود سفارش سے آگے آئے ہیں، وہ کیسے یہ ختم کروائیں گے. یہ ان کی اپنی اوپینین ہے. مسز امجد ملک صاحب نیو یارک سے لکھتی ہیں کہ سارے سینئر کھلاڑیوں کو فارغ کر کے نوجوان لڑکوں پر مشتمل ایک نئی کرکٹ ٹیم تیار کی جائے، خواہ اس پر 2-3 سال کا عرصہ ہی کیوں نہ لگ جائے. کامران علی صاحب جاپان سے لکھتے ہیں پروفیشنلزم کو استوار کرنے کے لیے ٹیم میں جزا و سزا کا انتظام اور نظام متعارف کروایا جائے، یعنی جزا اور سزا، ڈسپلنری ایکشن وغیرہ بھی لیے جانے چاہیے. طارق کمال صاحب کراچی سے لکھتے ہیں انضمام الحق کو ویٹ لفٹنگ اور باقی کھلاڑیوں کو سائیکل ریس میں حصہ لینا چاہیے. اب یہ ان کی اپنی اوپینین ہے. خالد میاں صاحب لاہور سے لکھتے ہیں کہ خدا کے لیے کرکٹ کے کھلاڑیوں والے بل بورڈز کو فوری طور پر ہماری نظروں سے دور کر دیں، پیشتر اس کے کہ یہ کام ہم خود کریں. یہ مختلف ای میلز ہیں ناظرین، میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہوں گا. بہت سارے لوگوں نے ای میلز لکھی ہیں ہمیں، میں نے ان کے ون لائنر ان میں سے نکالے. اب بات کو آگے بڑھا دیں سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ ہمیں کال ضرور کیجیے گا. میں چاہوں گا کہ ہماری جو کالرز ہیں وہ اس میں شریک ہوں، تاکہ ہمارا جو ایک بہت رچ پینل ہے یہاں پہ، بہت ایکسپیرینس پینل ہے، وہ ان کے جوابات دے سکیں. انتخاب صاحب پوری سچویشن کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ باب المر کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے، ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے انضمام الحق نے، اور ایک شرمناک شکست، مطلب اس کو شرمناک کہنا میں سمجھتا ہوں کہ بالکل جائز ہے، عبرت ناک بھی کہا جا سکتا ہے. ایسی ریکارڈ میکنگ ان کی وکٹری ہے آئرلینڈ کی کہ وہ صدیوں اس کو یاد شاید کریں گے. آپ کا کیا اس کے بارے میں؟ سب سے پہلے تو میں افسوس کا اظہار کروں گا. باب المر جو کہ پاکستان کے کوچ تھے، اور میں خود کوچ رہ سکوں بڑے عرصے تک، بہت ٹینشن کا کام ہے. میں نے ایک چیز کا نوٹس لیا کہ پچھلے جو 2-3 انٹرویو میں نے سنے باب المر کے، اور میچ کے بعد جو پریس کانفرنس ہوتی ہے تو اس میں بھی دیکھا اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ ہی واز انڈر لاٹ آف پریشر، یو کین ٹیل، ٹینس تھا. اور واقعی اس نے اس کا بہت اثر لیا. یہ جو وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، اس کی ایک سٹیٹمنٹ بھی آئی تھی کہ دس از دا ورسٹ ڈے ان مائی لائف، کہ جو پاکستان کی ٹیم کی اتنی گندی پرفارمنس رہی ہے. اور آپ صرف باب کو ہی قصوروار نہیں کہہ سکتے، جو ٹیم کے میں یہ لڑکے جو پوچھنا چاہ رہا تھا ہیں، انتخاب صاحب، آپ خود چونکہ یہ کام کر چکے ہوئے ہیں، آپ ہر چیز کا ذمہ اس کو کوچ کو دے سکتے ہیں کہ وہ جا کے خود تو نہیں کھیلتا نا، کھیلنا تو کھلاڑیوں نہیں ہے. بات تو آپ کی صحیح ہے، لیکن ہمیشہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب ٹیم جیت جاتی ہے تو صحرا کپتان کے سر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور کوچ کو بھی نہیں تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اور اگر جب ٹیم ہار جاتی ہے تو پھر کوچ کو پکڑتے ہیں. یہاں پر 2-3 چیزیں سامنے یہ آئی ہیں کہ جو ریپو تھا باب اور انضمام کا وہ اتنا اچھا نہیں تھا، وہ سنتا نہیں تھا اس کی بات، انضمام صاحب. ہاں، اور جو میچ سے پہلے جو ایک مشن ہوئی کنیریا کی، حالانکہ یہ میچ تو بڑا کریٹیکل تھا، ذہن میرا کام نہیں کرتا کہ یہ کس طرح کا فیصلہ تھا. عموماً گورے انگلش مین جو ہیں، اور آئرلینڈ حصہ یہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں الگ کنٹری ہو گئی کیونکہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں آئرلینڈ کو. لیگ اسپنر کتنا اچھا کھیلتے نہیں، اور آپ کیونکہ وہ ان کی جو تربیت ہے وہ میڈیم پیسر، فاسٹ بولر، سیمنگ وکٹ پہ، دے آر یوزڈ ٹو سچ تھنگ. ایک لیگ اسپنر کا آنا ان لوگوں کے لیے میں سمجھتا ہوں، حالانکہ 132 اسکور ہی کرنا تھا، 7 آؤٹ ہو گئے ہوئے تھے. کنیریا ہوتا تو یہ میچ بھی آپ جیت سکتے تھے. یعنی کہ
جو فیصلے انہوں نے کیے ہیں وہ تو اس میں جو جب یہ فیصلے ہوتے ہیں یہ کپتان ڈیسائیڈنگ اتھارٹی ہوتا ہے یا کوچ ہوتا ہے یا میوچل وہ کرتے ہیں؟ دیکھیں ہمیشہ میوچل کنسنسس سے بات ہوتی ہے. جب اب میچ سے پہلے جب ٹاس بھی ہوتا ہے تو کپتان اور کوچ دے آر اونلی الاؤڈ ٹو گو اینڈ وزٹ دا پچ. یہ باقاعدہ دیکھ کے وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے, اس میں ٹیم کا کیا فائدہ ہے, اور پھر ہی آپ کہ ہم نے بیٹنگ کرنی ہے, فیلڈنگ کرنی ہے. اس کے بعد جا کے کپتان آل آف اے سڈن اپنا فیصلہ چینج کر لے تو یہ اس کو اپنا پروگیٹو ہے, از اے کیپٹن. ویٹو پاور نہیں ہونی چاہیے کسی کے پاس. مطلب ہے کہ اس کو کسی چیز میں انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. مجھے جو چیز سمجھ میں آ رہی ہے, پچھلے ہم 2 سال سے اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں, پاکستان کی ٹیم کے بیٹنگ آرڈر پہ اور کمبینیشن پہ, اور جانے سے پہلے انضمام نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ جی جو فارمر کرکٹرز ہیں یہ بہت تنقید بہت کرتے ہیں اور اس طرح ہونا نہیں چاہیے. تو جو ہم تنقید کرتے رہے وہ چیز آج سامنے آ گئی کہ ہم کن چیزوں پہ تنقید کر رہے تھے. یہ خود یہاں سے کہہ کے گیا ہے کہ یہ نمبر 4 پہ بیٹنگ کرے گا, اور وہاں جا کے پھر چینج ہو گیا. کپتان جب تک لڑے گا نہیں آگے got to lead from the front, جب تک یہ ایک ایگزامپل سیٹ نہیں کرے گا ٹیم کے لیے, لڑکے جو ٹیم کے ہیں اس کے ساتھی وہ بھی اس کی عزت نہیں کریں گے. ان کو پتہ کہ کپتان جو ہے ایک ینگسٹر کو اسکیپ گوٹ بناتا ہے, خود پیچھے آتا ہے. جب کپتان ہی پیچھے ہٹ جائے گا تو پھر اس کے ٹروپس کیا کریں گے؟ سرفراز صاحب کیا آپ کا کیا خیال ہے, باب وولمر کی ڈیتھ ہوئی ہے, آخر وہ اتنا اس پہ سیریس تھا کہ اس نے اتنا بڑا پریشر لیا کہ وہ ہارٹ اٹیک ہو گیا؟ یہ الگ بات ہے کہ ابھی تک کوئی کویسچنس کر رہے ہیں کہ لوگ پتہ نہیں سوئسائڈ کیا ہے یا کس طرح ہوا ہے. ایون دین اس نے اس کو اتنا سیریس لیا ہوا تھا کہ لوگ اس کو کرٹیسائز بھی کر رہے تھے, لیکن وہ اپنی ٹیم کا جو کام کر رہا تھا اس میں انوالوڈ تھا. کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ سب سے پہلے تو میں یہ دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ بڑا افسوس ہے کہ جو یہ انفارچونیٹ ایک دم اچانک فوت ہوئی ہے ان کی, اور اس پہ میرا خیال ہے جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے. کہ ایک ایسے وقت کہ جب کہ پاکستان ٹیم کے ابھی میچ بھی باقی ہیں, ایک میچ اور انہوں نے کھیلنا ہے, تو بس اس پہ افسوس ہی دکھ ہی کر سکتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کی فیملی کو صبر دے. دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ اب اس میں کئی چیزیں جنم لیں گی کہ فوتگی اچانک ہونا, اور اس کے بعد کمرے کے اندر جب پلیئرز گئے ہیں تو پتہ چلے کہ فوت ہو گیا, اور پتہ نہیں کتنی دیر سے ہی واز لائنگ انکانشیس یا ڈیتھ. تو اور مختلف شنید آ رہی ہیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک خبر نکلی ہے کل شام صبح تک کہ اس کے منہ ناک سے خون بہہ رہا تھا, اور یہ بھی اس طرح کی چیمیں گوئیاں ہو رہی ہیں کہ خودکشی کا بھی ایلیمنٹ آپ اس کو بھی پیچھے نہیں کر سکتے. اور یہ تو اب واقعے کے ساتھ پتہ چلے گا, اور پولیس نے بھی یہ ٹیک اپ کر لیا وہاں, جو میں نے ایک اخبار میں پڑھا ہے کہ وہ انویسٹیگیٹ کریں گے کہ یہ فوتگی ہوئی کیوں, اور اس کے بعد جو بھی سامنے آئیں گی چیزیں. اچھا اس میں میں سرفراز صاحب آپ سے بات آگے بڑھاتا ہوں. باب وولمر ہی کے بارے میں چاہ رہا ہوں کہ ہم ذرا تھوڑی سی بات کو آگے بڑھائیں, اور میرے ساتھ اس وقت ایک سابق انٹرنیشنل کوچ جناب عامر بلال صاحب لائن پہ موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہیں گے. عامر صاحب السلام علیکم. جی ہلو. جی ہلو. جی السلام علیکم عامر صاحب. جی وعلیکم السلام کسانہ صاحب. عامر صاحب آپ بھی سابق انٹرنیشنل کوچ ہیں, آپ نے بھی خاصا اس پہ ریسرچ کی ہوئی ہے. باب وولمر کو آپ پرسنلی بھی جانتے تھے, اور ان کا ایک رول پوری ٹیم کے لیے ایک رول ماڈل کے طور پر اور کوچنگ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے اس بڑے ہی جان کا خبر کے حوالے سے؟ جی کسانہ صاحب, سب سے پہلے تو میں اپنی طرف سے چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ. لائن ڈراپ ہوئی ہے. باب وولمر ایک نہایت ہی منجھے ہوئے کوچ تھے, آئی سی سی کے ٹاپ رینکنگ کے کوچ تھے, اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے حوالے سے ان کی جو قدر خدمات ہیں وہ ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. کرکٹ میں کوچنگ کلچر کمپیریٹیولی ایک نئی چیز ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر باب وولمر نے بہت محنت کی. پاکستان کی ٹیم کو پچھلے ورلڈ کپ سے لے کے ابھی تک تیار کرنے میں وہ ٹیم کے اندر بہت انوالو تھے. میں پرسنلی ان سے کافی دفعہ ملا ہوں, ان سے کوچنگ کے کئی امور پر تبادلہ خیال ہوا ہے. میں نے ان کو ایک نہایت ہی
مشفق انسان پایا، اور وہ بہت ہی زیادہ انوالو رہتے تھے اپنے کام کے اندر، اور اس کے اندر مختلف اختراع جو تھیں وہ نکالتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا لاس جو ہے وہ دنیا کرکٹ کے لیے یہ ایک بہت بڑا لاس ہوا ہے، اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے بھی ایک بہت بڑا لاس ہے. ایسے کوچز جو ہیں وہ روز روز پیدا نہیں ہوتے. پاکستان ٹیم کو کوچ کرنا میں سمجھتا ہوں کوئی آسان کام نہیں ہے، اور جس طریقے سے وہ پاکستان ٹیم کو انہوں نے یکجا کیا ہوا تھا، جس طرح سے پاکستان ٹیم کو وہ لے کے چلتے تھے، بہت ہی بڑا لاس ہے اس حوالے سے. اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ کوچنگ کا جو ایک طریقہ ہوتا ہے، ہم لوگ یہاں پہ اکثر ان کو کرٹیسائز کرتے رہے ہیں، مختلف اخبارات میں بھی یہ بیانات اور ٹی وی چینلز پہ بھی، کہ جی وہ لیپ ٹاپ لے کے بیٹھے رہتے ہیں، کام شام تو کرتے کوئی نہیں ہے، اپنی ٹور ڈائری لکھتے رہتے ہیں. یہ میرا خیال ہے کہ وہ اپنا ایک نوٹیشنل جو ایک انالیسس ہوتا تھا وہ کر رہے ہوتے تھے، جو کہ عام آدمی کو نہیں پتا ہوتا یہاں پہ کہ وہ کیا کر رہے ہوتے تھے. آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے اس حوالے سے ہمیں؟ جی بالکل، آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے کسانہ صاحب. یہ بہت ساری نئی ٹیکنیکس جو کہ اب کوچنگ کے حوالے سے آ چکی ہیں، جیسے آپ نے نوٹیشنل انالیسس کا ذکر کیا ہے، اس کے اندر سافٹ ویئر کی اپنی ایک امپلیکیشنز ہیں، اس کا استعمال ہے، ٹیکنالوجی کا استعمال ہے. بہت انفارچونیٹ چیز ہے کہ ہمارے یہاں پر کوچنگ ان جنرل، چاہے وہ کوئی بھی کھیل ہو، اور کرکٹ ان پرٹیکولر، کیونکہ کرکٹ ڈیفینیٹلی ایک کیپٹن اورینٹڈ گیم رہی ہے. ابھی تک تو ہم یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکے کہ اس میں سینٹر آف گریوٹی کس کے پاس ہونی چاہیے، کوچ کے پاس یا کپتان کے پاس. تاہم ان بحثوں کو نظر انداز کرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ کافی مشکل کام رہا ہے پاکستان میں. کوئی بھی کوچ ہو، چاہے وہ باب وولمر ہو یا وہ پاکستانی کوچ ہو، یا اس سے پہلے ڈیو وٹمور تھے، پائبرس تھے، کوئی بھی کوچ ہو، اس کے لیے کوئی آسان کام نہیں ہے اس طرح کی پاکستان کی جیسی ٹیم کو کوچ کرنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنا کام بہت تندہی سے انجام دیا ہے، اور وہ بہت زیادہ انوالو رہتے تھے، چاہے وہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہو یا وہ پرسنل. آپ کو میں یہ بتاؤں کہ یہ اس دن بھی انہوں نے جمیکا میں کوئی 3-3.5 گھنٹے ٹیم کے ساتھ آن گراؤنڈ کھڑے ہو کر گراؤنڈ میں ٹریننگ کرائی ہے. وہ مکمل انوالومنٹ کی کسانہ صاحب ان کی اس حوالے سے. بالکل صحیح کہا آپ نے. ہم دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے بھی اور ان کی فیملی کے لیے بھی. عامر بلال صاحب کا بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ. تھینک یو جی. عامر بلال صاحب سابق انٹرنیشنل کوچ، بڑا اچھا ان کا ایکسپیرینس ہے کوچنگ کا بھی. وہ بتا رہے تھے ہمیں کہ کوچنگ کے حوالے سے ان کی کیا خدمات تھیں، کس طریقے سے وہ انوالوڈ رہتے تھے پاکستان ٹیم کے ساتھ، اور جس طرح کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان ٹیم کو کوچ کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے. انتخاب صاحب واقعی پاکستان ٹیم کو کوچ کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر آپ کو مینجمنٹ کی ضرورت ہے. کوچنگ تو آپ لو لیول پہ زیادہ کرتے ہیں، لیکن بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی پرابلم نظر آتا ہے، کسی بیٹسمین پرابلم ہو سکتا ہے، جس طرح وہ بلے کو گرپ کرتا پرابلم ہو سکتا ہے، فٹ ورک کا پرابلم ہو سکتا ہے، بولر کا اس میں آپ کو زیادہ دیر نہیں لگتی. نیٹ میں لے جا کے آپ اس کے ساتھ 1-2 گھنٹہ لگائیں. اور مسئلہ جو عام ہے کہ ایک لڑکے سے 100% ایفرٹ لینا ہے نا، یہ ایکچولی کام یہ جب تک کہ آپ میں اتنی ایبلٹی ہونی چاہیے مینجمنٹ کی کہ آپ پوری ٹیم کو آپ اکٹھا رکھ سکیں، اور ہر لڑکے سے جو اس کا فل پوٹینشیل ہے وہ اسے نکلوا سکے. اس لحاظ سے پاکستان ٹیم مشکل ٹیم ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. آئی ڈونٹ نو کہ انہوں نے کس لحاظ سے کہا کہ بہت مشکل چیز ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ نے لڑکوں کو اس طرح سے موٹیویٹ کرنا ہے. اگر آپ میں وہ ایبلٹی نہیں ان کو موٹیویٹ کرنے کی، ان میں ڈٹرمنیشن پیدا کرنے کی، ان کا فوکس صحیح کرنے کی، یہ چیزیں زیادہ درکار ہیں بنسبت کے کوچنگ کی آپ بات کر رہے ہیں. اور لیپ ٹاپ کی بھی آج کل بڑی بات ہو رہی ہے، بڑے قسم کے سافٹ ویئر ہیں وہ یہ جو چیزیں ٹو ہیلپ یو آؤٹ، کہ آپ بتا سکتے ہیں ایک پلیئر کو بٹھا کے کہ یہ جو تمہاری غلطی ہیں، اگر آپ لیپ ٹاپ کا بٹن دبانے کا میچ جتا دو تو وہ آپ کو نہیں کر سکتا. سرفراز صاحب انضمام نے بھی اسی کرائسس کا نشانہ وہ بنے ہیں اور ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے ون ڈے کی کپتانی سے بھی اور ون ڈے کے او ڈی آئی میچز میں سے بھی. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیسیژن ان کا ٹھیک ہے اور ہونا چاہیے تھا اس طرح؟ دیکھیں جی، اس کے اوپر کئی پروگرام ہوئے ہیں، اور پچھلے 3 سال اگر کی میں بات کر لوں تو ایک ٹی وی کے اوپر شہر یار صاحب اس وقت نئے اپوائنٹ ہوئے تھے، اور وہاں میرا ان کا اختلاف بڑا ہے کہ انہوں نے کہا اس وقت 3 سال پہلے کہ انضمام کو ورلڈ کپ تک کا کپتان بنا دیا. میں نے وہاں کہا کہ خدا کا نام لیں اور آنکھیں کھولیں کہ 3 سال تک کھلاڑی کی پتہ نہیں فارم کیا ہوگی، فٹنس کیا ہوگی، اور یہ
उम्र के इस दहाने में जा चुका होगा कि ही विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म जो अब कर रहा है, तो 3 साल का अनाउंस करना इज रिडिकुलस। तो उसके बाद भी मैं कई दफ़ा इंतमाम को भी कह चुका हूँ कि सेलेक्टिव मैच खेलो और एक रोज़ा मैचेस से ऐलान कर दो कि वर्ल्ड कप में ना जाओ, ये मुल्क के लिए नुकसान है, तुम्हारे अपने लिए तो फिर उन्होंने ये डिसीजन ठीक किया? नहीं, मैं ये अब क्वेश्चन करता हूँ, व्हाई आफ्टर द वर्ल्ड कप? वर्ल्ड कप से पहले करता, नोइंगली कि ही इज नॉट 100% फिट। उसके बाद 2004 से लेके 2007 है, कोई एक रोजा में उसकी सेंचुरी दिखा दें। 60 और मैचेस, एक सेंचुरी नहीं की, तो फॉर्म के मुताबिक भी ही शुड नॉट हैव बीन सिलेक्टेड। लेकिन एक ऐसी फिरौनियत फैलाई हुई थी टीम के अंदर, दाढ़ी, मजहब और ये चीज़ें लाकर उसने चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को बेबस कर दिया हुआ है। चेयरमैन साहब ने एक दफ़ा बयान दिया था इसके ऊपर कि मजहब को क्रिकेट में ना लाएं, विच इज़ फैक्ट। तो क्रिकेट अपनी जगह है, मजहब नहीं, लेकिन मजहब को तो मजहब को तो थोड़ा सा डिस्कस करना भी गलत बात है कि जी ये दाढ़ी की वजह से हार गए हैं या दाढ़ी की वजह से जीत गए हैं। मेरा ख्याल है कि ये गलत बात है, इसको टच भी नहीं करना चाहिए। मैं बात कर ही नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जिसने दाढ़ी रखी है उसको टीम में रखना, ये खुद भी देखना। ये गलत बात है। मैं कॉलर्स का भी जरा सिलसिला जारी है, कॉलर्स हमारे साथ बात कर सकते हैं। नंबर मैंने पहले भी बताया 92000647 एंड द सिटी कोड इज 042। हमारे साथ पहले कॉलर हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा और कहाँ से? हसन जावेद बोल रहा हूँ सर, गुजरात से। हसन जावेद साहब गुजरात से, फरमाइश। सर मेरा ये बॉब वुलमर के बारे में ये कहना है कि इंतहाई जबरदस्त कोई था कल, लेकिन उसके साथ उसने साउथ अफ्रीका की टीम को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। लेकिन ये आपके लड़कों की और ये पाकिस्तानी कौम की साइकी इस तरह की है कि वो किसी को अच्छी बात को समझ देने, लेकिन यही लड़के हैं जो अगर चाहते को और कोच होता तो ठीक है, ये फ्लॉप हो गया बॉब वुलमर को, लेकिन आपको किस तरह कह सकते हैं कि बॉब वुलमर फ्लॉप हो? ये आपके टैलेंट की कमी है, ये आपके करप्ट इंतजामिया की कमी है। चलें, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर नसीम अशरफ की कमी है, डॉक्टर नसीम अशरफ साहब की कमी है। वहाँ पर बैठा हुआ क्या कर रहा है वहाँ पर? वो आ गए हैं वापस, बाय द वे आ गए हैं पाकिस्तान में। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। एक कोच जो है वो जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे इंतखाब, एक हद तक ही किसी को बता सकता है ना, अब वो उसकी जगह पे जाके खेल तो सकता नहीं है कि आप इधर हट जाओ, मैं खेलना शुरू कर देता हूँ। तो ये भी जो कॉलर भी यही बात कर रहे हैं कि जो कोच है उसने बताया, लेकिन हमारे अंदर टैलेंट की शायद कमी है। देखिए, बात दरअसल ये है कि जो पहली बात ये है कि जो कोच आपको समझा रहा है, आपकी समझ में बात आ रही है, या उसकी बात का आप पे असर कितना हो रहा है, या वो इस काबिल आपको समझता है कि ये जो आदमी मुझे समझा रहा है अपना इना का मसला नहीं बनाता। तो ये भी दरअसल मसला। और फिर ये भी आपने सही कहा है, एग्री विद यू, कि करना तो जाके लड़के ने खुद ही है, उसकी भी सोच क्या है, उसमें कितना टैलेंट है, क्या उसकी क्रिकेट की सूझबूझ इतनी है कि अपने आप को कि आप गलतियों पर गलतियाँ करे जा रहे हैं। अच्छा क्रिकेटर वही होता है कि जो आप एक दो दफ़ा गलती करी वो दोबारा रिपीट नहीं करनी चाहिए, कंसिस्टेंसी नहीं आती। तो इसमें मैं समझता हूँ बहुत सी चीज़ों का इसमें दखल है, एजुकेशन का इसमें दखल है, आपकी बैकग्राउंड क्या है, किस तरह से यू बीन ब्रॉट अप, ये बहुत सी चीज़ें हैं। इसीलिए हमने बात की थी कि जो पाकिस्तान में जो नर्सरी है पाकिस्तान की क्रिकेट और जो एकेडमी है, ये बड़ी ज़रूरी है। इन चीज़ों पे ज़्यादा काम होना चाहिए कि लड़के तैयार करके ज़्यादातर एम्फेसिस आपकी होनी चाहिए कि आप एक शॉर्ट लिस्ट बनाएं और स्काउट्स होने चाहिए थ्रू आउट पाकिस्तान में, जाए टैलेंट ढूंढे। कि हर आदमी एक ही बात करता है कि टैलेंट बहुत है पाकिस्तान में। मैं तो कहता हूँ मुझे कोई टैलेंट तो दिखाई, कहाँ टैलेंट है पता ही नहीं लग रहा हमारे पास। अनफॉर्चुनेटली अब इस तरह की सिचुएशन पैदा हो गई है कि आप अगर टीम में से, अब इंतजाम ने जैसा कि रिटायरमेंट कर दी, मैं समझती अच्छा फैसला उसका, वनडे से वो बाहर हो गया। एक आदमी आपका सीनियर प्लेयर और रिटायर होता तो आपके पास तो बेंच स्ट्रेंथ ही नहीं है। तो जो काम एक्चुअली करने वाला है वो है इस सतह पे कि आप एकेडमी में इस तरह के लोग हों जो कि क्रिकेट को हर प्लेयर की एक दो रिप्लेसमेंट्स कम से कम उसी लेवल की मौजूद रहनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। और जब आप रिप्लेस भी करते हैं सीनियर प्लेयर को, जो जिस प्लेयर से आप रिप्लेस कर रहे हैं कि वो क्या इस काबिल है, उसमें इतनी काबिलियत है, इतना टैलेंट है, तभी आप उसको रिप्लेस करेंगे ना। बिल्कुल ठीक है। कॉलर्स का सिलसिला जारी है, देखते हैं हमारे साथ।
کالر میرے خیال ان کی لائن ڈراپ ہوئی ہے. ساؤتھ کوریا سے کال تھی, ایک امریکہ سے, دونوں ڈراپ ہوئی ہیں. میں معذرت چاہتا ہوں, تھوڑی سی کمیونیکیشن میں پرابلم چل رہا ہے ناظرین, لیکن آپ ٹرائی کیجیے گا, ہم آپ کی کالس کو انٹرٹین کریں گے انشاءاللہ. اور سرفراز صاحب, یہ جو ایک سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں, ٹیلنٹ, وہ کہتے ہیں جی کہ ٹیلنٹ کی کمی ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں ٹیلنٹ بہت ہے لیکن اس کو یوٹیلائز نہیں کیا جا رہا. آپ کیا سمجھتے ہیں اب یہ جو جس نہج پہ آج ہم کھڑے ہیں, ورلڈ کپ سے ہم دوسرے میچ کے بعد ہی آؤٹ ہو گئے ہیں, مجھے صرف یہ بتائیں کہ ایک آدمی, ایک عام آدمی کس کے اوپر رسپانسبلٹی ڈالے؟ دیکھیں چیف سلیکٹر صاحب وہاں پہ موجود ہیں, ڈاکٹر نسیم اشرف صاحب چیئرمین ہیں PCB کے, انضمام صاحب, کوچ صاحب ایسے چلے گئے, انضمام صاحب کی ریٹائرمنٹ ہوگی, کس کو مورد الزام ٹھہرائیں ہم؟ دیکھیں جی, چیئرمین صاحب کا تو ایک واضح بیان تھا کہ میں سلیکشن میں انٹرفیئر نہیں کرتا. ایک بیان یہ آ گیا, چلو یہ ٹیم کی سلیکشن سے علیحدہ ہے. اب چیئرمین سلیکشن کمیٹی اور انضمام کا آپس میں اختلافات بھی آئے کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے یہ ٹیم بنائی ہے, انضمام نے کہا مجھے یہ ٹیم چاہیے. پھر وسیم باری کا بیان تھا کہ اس تمام ٹیم انضمام کی اور باب وولمر کی مل کے ہے, اور میں نے ایک لڑکا ڈالا ہے, یہ دانش کنیڈیا. تو یہ اب سلیکشن ہوئی ہے انضمام کی مرضی کے مطابق. تو سلیکشن کمیٹی کا کوئی رول نہیں ہے اس میں؟ سلیکشن کمیٹی کا بس رول ہے کہ وہ سٹیمپ لگانی ہوتی ہے کہ جی کوئی سلیکشن کمیٹی کے 3 نام ہیں, ان کے خرچے دینے ہوتے ہیں, وہ ذمہ داری ہے. تو یہ ٹور شور لگا لیے, اس میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ سلیکشن کمیٹی میں ایک سلیکٹر ایسا بھی ہے جو پیسے لے کے سلیکٹ کرتا ہے جونیئر ٹیم میں, اور سلیم الطاف صاحب کو یہ نالج ہے اور ڈسکس بھی میرا ہوا ہے, اور میں نے بتایا بھی ہے کہ میرے تک بھی یہ خبریں آئی ہیں. تو اس طرح کی سلیکٹر بھی موجود ہیں. اب بات آئی کوچنگ کی, جو انتخاب صاحب سے آپ بات کر رہے ہیں کہ کوچ کا رول یہ وہ. اب میں اس چیز سے حیران ہوتا ہوں کہ اس کو کیسے دیکھا جاتا ہے کہ کوچ کی کوچنگ کی ضرورت ہے. اب آپ انٹرنیشنل میچز, انضمام, یوسف, یونس اور اس طرح کے دوسرے لوگ ہیں, یہ دے آر پلئنگ انٹرنیشنل کرکٹ فرام لانگ ٹائم. ان کو آپ کیا کوچ کریں گے؟ کوچنگ ہوتی ہے بیسک, انڈر 19 سے آپ ان کو ٹھیک کریں. اس لیول پہ آ کے آپ کچھ نہیں کر سکتے کہ ان کو ہم نے کوچ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. ہاں یہ ہے کوآرڈینیشن بنانا ہے, کمبینیشن بنانا ہے, اس میں سسٹم ڈیولپ کرنا ہے کہ کس وقت کس پچوں پہ کون کھیلے گا, گرین پچوں پہ اسٹریٹجی کیا ہوگی اور بیئر پچوں پہ اسٹریٹجی کیا ہوگی. میں اس بارے میں سرفراز صاحب اس بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ڈسپلن کی ہم بات کریں. جب بھی ایک یہ جو ہمارے ہاں کلچر ہے نا کہ ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا اور کسی نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی, یہ اس کو اب چینج کرنے کی ضرورت ہے. میں کالر سے ذرا بات کر لوں تو اس کو پھر ایڈوانس کرتے ہیں. السلام علیکم جی. ہیلو جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم جناب. السلام علیکم جناب. کون صاحب بول رہے ہیں, کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں فرمان بات کر رہا ہوں کوئٹہ سے. پہلے تو سرفراز صاحب اور انتخاب صاحب کو سلام. وعلیکم السلام. یہ بڑی افسوسناک خبر باب وولمر صاحب کی سنی اور انضمام نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا. تو یہ یونس جو ہے یہ کس خاطر میں اتنے عرصے سے فلاپ ہو رہا ہے اور ابھی تک اس کا کوئی خاص کارکردگی نہیں اور ابھی تک ٹیم میں پھر ہے, یہ کیا چکر ہے اس کا؟ چلیں تھینک یو ویری مچ. یونس کا پوچھ رہے ہیں جی کہ یونس صاحب کو وداؤٹ اینی پرفارمنس ابھی تک کنٹینیو کر رہے ہیں. دیکھیں جی یہ بھی کوچ کا کام تھا, اب تو بیچارہ فوت ہو گیا, ہمیں نہیں بات کرنی چاہیے, لیکن ایسے تھوڑی سی بات جو سامنے نظر آئی ہے, اور کیپٹن کی ذمہ داری ہے اور سلیکشن کمیٹی کی کہ بیک اپ پلیئر پیدا کریں. اور میں بار بار یہ کہتا رہا ہوں, 1 سال پورا ہو گیا کہ بیک اپ پلیئر رکھیں, اور یہ بھی اگزامپل دیتا رہا ہوں کہ جیسے انہوں نے بات کیا کوئٹہ سے کہ یونس, یوسف اور انضمام تینوں میں سے اگر کوئی انفٹ ہو جائے, اور انتخاب نے بھی یہ کہا کہ ہمارے پاس بیک اپ پلیئر نہیں ہے, بیک اپ پلیئر پاکستان اے ٹیم سے ان کو ڈیولپ کرنے چاہیے تھے. اب پاکستان اے کی ٹیم بھی وہی ہے 3-4 سال سے, اور پاکستان کی بھی ٹیم وہی ہے 3-4 سال سے, نہ نیچے سے اوپر آ رہا ہے نہ اوپر سے باہر جا رہا ہے. حالانکہ میں نے واضح کیا تھا کہ نوید لطیف, مصباح الحق اور اس سے پہلے عاصم کمال, اس کو ان تینوں کو ضائع کر دیا, استعمال ہی نہیں کیا. حالانکہ اس ٹور کے لیے ان کو لے کے جانا چاہیے تھا, نہیں لے کے گئے کہ نہ کوئی بیک اپ پلیئر پیدا کریں اور ہم ہی کھیلتے ہیں. اچھا لیکن میں وہی بات, انتخاب صاحب اب آپ مجھے ذرا بتائیں, اس وقت آپ بالکل آبجیکٹیولی ایک انالیسس کر سکتے ہیں. مجھے ایک چیز کا سمجھ نہیں آتی کہ ہم
جو بھی ایک سلسلہ ہوتا ہے ہم آرام سے اس کو بھول جاتے ہیں پھر تھوڑے دنوں کے بعد. ابھی دیکھیے گا یہی ہوگا, کچھ دن کے بعد ہم جناب بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے ہوں گے, کچھ نہیں ہوگا, کوئی ہم انالیسس نہیں کریں گے, کوئی ہم اپنی شکست کی ذمہ داری کسی پہ نہیں ڈالیں گے. کیا یہ کلچر چینج نہیں ہونا چاہیے؟ کسی کو آپ جزا و سزا کا جس طرح ایک ای میل میں آیا کہ آپ کوئی بتائیں, جو بندہ پرفارم کرتا ہے اس کو اس کی ریوارڈ ملنا چاہیے, جو انڈر پرفارم کرتا ہے یا جو غلط پلاننگ کرتا ہے اس کو بھی اس کی سزا ملنی چاہیے. تو آپ اس سے اگری نہیں کرتے؟ میں بالکل آپ سے اگری کرتا ہوں. دراصل بات یہ ہے کہ اتنا بڑا ڈبیکل ہوا یہ ہے, یعنی کہ بیونڈ امیجنیشن کا آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے. لوگوں کو رات کو نیند نہیں آئی, یقین کریں, لوگوں کو روتے دیکھا ہے. بالکل, لیکن کون اس کی رسپانسبلٹی لینے کو تیار ہے؟ کیا چیئرمین آف دا بورڈ از ہی گوئنگ ٹو ٹیک دس رسپانسبلٹی؟ کیا انضمام الحق لے گا اس کی رسپانسبلٹی؟ انفارچونیٹلی باب از ناٹ ود اس. وہ رسپانسبلٹی لیتا تو کوئی نہ کوئی تو رسپانسبلٹی لینی چاہیے نا. دراصل میں سمجھتا ہوں کہ اگر انا کا مسئلہ نہ ہو اور بڑے سوچ سمجھ کے یہ چیزیں بنائی جائیں. ایک تو میں کہوں گا کہ جو ہماری تیاری تھی ورلڈ کپ کے لیے وہ اتنی سالڈ نہیں تھی. سلیکشن کچھ ایسی ہوئی کہ کچھ لڑکوں سے آپ 3-4 سیریز کھلاتے آ رہے تھے, ایک دم سے ان کو باہر کر دیا اور نئے کو لے آئے, اور جواب یہ دیا گیا جی ان کی ڈومیسٹک کرکٹ میں بڑی اچھی پرفارمنس تھی, 2020 میں بڑی اچھی پرفارمنس تھی. یہ تو دیکھیں کس انوائرمنٹ میں, کس کنڈیشن میں اس لڑکے نے اسکور کیا اور کس بولنگ اٹیک کے ساتھ نے ہم نے کیا. آپ کو دراصل اس موضوع پہ بھی ایک دن کی ورکشاپ ہوئی تھی کہ یہ ڈومیسٹک سٹرکچر ہے, لیکن اس کے سامنے کوئی رزلٹ اس کا آیا نہیں. بہت سی چیزیں ہیں جن پہ کام ہونے والا جو نہیں ہوتا. ایک بات کی جاتی ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا. اب اس سے پچھلا جو ورلڈ کپ تھا 6-7 سینئر پلیئر وہ ایک دم سے انہوں نے باہر نکال دیا. اب یہ میں سمجھتا ہوں اتنا, اب ٹھیک ہے اتنا بڑا ڈبیل کے بعد آپ کو اتنا ایموشنل نہیں ہونا چاہیے, بڑے آرام سے سوچ سمجھ کے آپ کو اس پہ کام کرنا پڑے گا. We have to move on. یہاں پہ میں ذرا کالرز کو بھی ذرا سلسلہ ساتھ ساتھ انکارپوریٹ کرنا چاہ رہا ہوں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے جناب؟ لاہور سے بات کر رہا ہوں سر. اسد صاحب لاہور سے, فرمائیے گا جی. سر میں نے سوال کرنا ہے اپنے سرفراز نواز صاحب سے. جی فرمائیں. اپنے ٹی وی کی آواز ذرا کم کر دیں. سر سوال میرے 2 ہیں. آپ ٹی وی کی اگر آواز نہیں کم کریں گے تو آپ کے 2 سوال ہمارے 6 کے برابر ہو جائیں گے. سر میرے 2 سوال ہیں انتخاب عالم سے اور سرفراز نواز صاحب سے. جی فرمائیں. ایک تو یہ ہے کہ کرکٹ میں اتنا کمرشلائز اسے کر دیا ہے, ہر کھلاڑی ہر پلیئر کروڑ پتی ارب پتی ہوا ہے جی. اس سے بھی ٹیم پہ کافی افیکٹ ہوا ہے کہ ان کی پرفارمنس پہ فرق آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اتنا پیسہ آ گیا, ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے محنت کرنے کی. دوسرا سوال یہ کہ جیسے سر آسٹریلیا کے اسٹیوا مارکوا اور سری لنکا کے رانا ٹونگا وغیرہ خود ہی چلے جاتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں ہماری پرفارمنس اتنی پیک پہ چلی گئی ہے, ہمیں خود ہی باہر چلے جانا چاہیے. ہمارے کھلاڑیوں کو دھکے دے کے باہر نکالنا پڑتا ہے. چلیں تھینک یو ویری مچ. یہ اس پہ بات کرتے ہیں. کمرشلائزیشن ہو گئی ہے جی کرکٹ کی, اس کا بھی ایک امپیکٹ ہے. دیکھیں میں نہیں سمجھتا اس کا امپیکٹ ہے. دس از پارٹ اینڈ پارسل آف دا گیم. کمرشلائزیشن تو زیادہ پروفیشنلزم کو ایکچولی اس کو بڑھانا یہ صرف ہمارے ملک میں نہیں ہے, جہاں مرضی چلے جائیں. ہمارے ملک میں کمرشلائزیشن بہت دیر کے بعد آئی ہے. ٹھیک ہے لڑکوں کو اگر ملتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ لڑکوں کو بھی چاہیے پرفارمنس دیں. یہ بڑا ضروری ہے. رجحان جو ہے I am not against کہ they are getting lot of money, good luck to them, you know, it is part and parcel of the game ہو گیا. لیکن تھوڑا سا اپنے آپ کو فوکس کریں, تھوڑا سا خود بھی اثر لیں, اس کو جسٹیفائی کریں. اس کو جسٹیفائی کریں. یہ پبلک جو ہے بڑی سمجھدار ہے, کرکٹ کو سمجھتی ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ بے شک ہار جیتے کھیل کا حصہ ہے, ایک ٹیم نے تو ہارنا ہی ہے, لیکن تھوڑا سا لڑکے جذبے سے وہ, جیسے کہ آپ نے دیکھا آئرلینڈ کی ٹیم جس طرح کھیلی, آپ ان کی باڈی لینگویج ہے, آپ ذرا فرق دیکھ لیں. انڈیا ہاری ہے بنگلہ دیش سے, بنگلہ دیش کے لڑکوں کا ینگ سائڈ, ان کی آپ باڈی لینگویج دیکھتے ہیں نا, دے مینٹ بزنس, ہوم ورک پراپرلی کیا ہوا تھا. جب آپ اپنا ہوم ورک پراپر نہیں نہ کرتے پھر آپ کو اس طرح کے. اچھا سرفراز صاحب ایک چیز انہوں نے سوال بھی کیا کہ ہمیں کیوں دھکے دے کے نکالنا پڑتا ہے پلیئرز کو. پلیئرز جب دیکھتے ہیں کہ یار میں اس لیول پہ آ گیا ہوں, اب میں ہو سکتا ہے کہ اتنا پرفارمنس نہ کروں, فزیکل کنڈیشن ہے یا ویسے بھی اب ایک ایج آ گئی ہوئی ہے, تو اسے خود ہٹ جانا چاہیے راستے سے. دیکھیں جی میں اس کا اپنی میں ایسے وڈیائی تو نہیں مار رہا, پنجابی میں کہتے ہیں, لیکن بات ضرور کروں گا. 1984 when I saw Wasim Akram bowling well at Rawalpindi, President 11 versus New Zealand, he took I think 11 wickets. تو میرا ٹیسٹ ٹیم میں نام تھا اگینسٹ نیوزی لینڈ, لاہور میں تھا,
जो 2-3 दिन के बाद शुरू होना था। मैंने वो नौजवान बॉलर को जो परफॉर्मेंस देखी, सिंपली आई विथड्रू एंड अनाउंस माई रिटायरमेंट, कि मैं रिटायर कर दूँ, अपने आप को रिटायरमेंट दे रहा हूँ इन फेवर ऑफ वसीम अकरम। और ये रिकॉर्ड में मौजूद है। पुरानी अनारकली लाहौर में ही एक तकरीब हुई थी, वहाँ पे वसीम अकरम भी मौजूद था, मैं भी था, अजहर जैदी वगैरह ये सारे थे। तो वहाँ मैंने अनाउंस किया कि ये मैं रास्ता छोड़ रहा हूँ नौजवान खिलाड़ी के लिए। और वो देखें नौजवान खिलाड़ी उसके बाद कितनी, अगर मैं 1-2 साल खेलता वो शायद तो उसके बाद आप देखें जो बड़े बड़े प्लेयर हैं, इंतखाब साहब इस चीज़ का बुरा ना मनाएं, मैं नाम लूँगा कि इनके दोस्त भी रहे हैं, वो मेरे भी हैं। इमरान ने आज तक रिटायरमेंट अनाउंस नहीं की, माजिद खान ने अनाउंस नहीं की, मियाँ दार ने नहीं की, ज़हीर अब्बास ले लें, कोई भी आप प्लेयर लें, किसी ने रिटायरमेंट जैसे मैंने या अनाउंस की थी, आसिफ इकबाल ने, मुश्ताक ने अनाउंस की, इनमें से किसी ने अनाउंस नहीं की। इनको धक्के ही पड़े हैं बाहर निकालने के लिए। तो वो ठीक कहते हैं, एक वक्त आ जाता है, आप आगे देखते हैं कि आपके मुकाबले में नौजवान खिलाड़ी तैयार है, आप उसके लिए पीछे हट जाएं। अब देखें यही हाल हुआ है कि बैकअप प्लेयर कोई नहीं है। और उसके बाद मैं एक बात आप भी कर रहे थे डिसिप्लिन की, और उससे पहले मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इंतज़ाम का ये कहना किस्मत, अब किस्मत क्या, वो मुझे एक पुरानी वो गाना सा याद आ गया है कि वो नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, वो उसमें मुट्ठी में है किस्मत हमारी। ये किस्मतें मेहनत से तकदीरें बदलनी पड़ती हैं। आप मेहनत ना करें और मुट्ठी लेके बैठ जाएं कि मैं ये मुट्ठी में लकीरें अच्छी हैं तो हर चीज़ आ जाएगी, नहीं। तकदीर के साथ तदबीर का रोल एक जो है, मेहनत करेंगे ये सारी लाइनें बदलती हैं। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे हमारे साथ कॉलर्स भी हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा और कहाँ से? सर मैं हासिलपुर से मोहम्मद अफजल बात कर रहा हूँ। अफजल साहब फरमाएं हासिलपुर से। सर बात यह है कि सरफराज नवाज कहते हैं कि जब इंतजाम की कारकर्दगी की बात होती है तो ये उसके मुखालिफ बात करते हैं, और कहते हैं कि यूनुस खान ने, इंतजाम ने कोई सेंचुरी नहीं की इन 3 सालों में। तो यूनुस खान ने अपने कैरियर में कौन सी सेंचुरी की है? अगर उसने एक सेंचुरी किया तो हांगकांग के खिलाफ की है। ठीक है, चलें, ये यूनुस साहब भी खास है इस वक्त। इंतजाम या अगर शोएब अख्तर यहाँ पर होता या इंतजाम होता तो उसे कप्तान ना होता तो आप उसे टीम से बाहर कर देते। लेकिन यूनुस खान टीम के साथ है और उसने कोई कारकर्दगी भी नहीं दिखाई। अगर उसने कारकर्दगी दिखाई है तो ये 2 मैच खेले उसे, तो उसने मेरे ख्याल में कुछ 10 रन बनाए। अगर इंतजाम की बात करें तो अगर इंतजाम किसकी जगह होता तो 37 रन बनाता तो इसे बाहर टीम से बाहर कर दिया। चलें, थैंक यू वेरी मच। हो सकता है यूनुस खान आपके अगले कप्तान भी हों, कोई पता नहीं है। हमारी चीफ सिलेक्टर्स का या हमारे जो सिलेक्शन कमेटी है उसका कोई बैद नहीं है। क्यों जी, इस तरह हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, पोटेंशियल कैंडिडेट है। बिल्कुल है, क्योंकि वो आपका वाइस कप्तान भी है फिलहाल। और इससे पहले चैम्पियंस ट्रॉफी में जब पाकिस्तान की टीम गई थी इंडिया, जब भी इसे बना दिया था, वो एक कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी। बहुत से लोगों को भी ख्याल था कि इस लड़के में पोटेंशियल है, लेकिन यह है कि थोड़ा सा एक्सपोज हुआ। वो एक तो मुझे इंतखाब से देखें, एक पोटेंशियल होता है जी, एक टेम्परामेंट होता है। जिस तरह अभी आपने कहा बांग्लादेश, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें। 17 साल का लड़का, एक 18 साल का लड़का, एक बच्चे ने उनके ओपनर आया है और थ्रू आउट कैरी किया उसने बैट को, बिल्कुल ठीक है। आप देखें टेम्परामेंट एक बच्चे का देखें, और हमारे जो 40-40 साल के लड़के जो हैं वो बैठे में। इसमें दरअसल सेल्फ बिलीफ का भी बड़ा हाथ है कि आप यू बैक योर सेल्फ, यू नो, आप में इतनी सेल्फ बिलीव हो कि आप ये काम कर सकते हो। सेल्फ बिलीफ के साथ साथ कुछ टेक्निक का भी रोल है। नहीं, ऑफ कोर्स, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जो कोचिंग जो है ना, ये है यंग एज में, या अकेडमीज इन चीज़ों के लिए बनाई गई हैं कि जब आप ऑफ सीजन हो तो कोचेस का काम है जब आके लड़कों के साथ। ऑफ सीजन में वो शूटिंग पे असल में चले जाते हैं, ज़रा मसरूफियत उनकी ज़्यादा हो जाती है, मुख्तलिफ कंपनीज उनको एड्स वगैरह में ले रही होती हैं। तो ये तो फिर बोर्ड का काम है ना, ये बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो इतना पैसा खर्च किया था इस एकेडमी को बनाने में। एक सिर्फ बिल्डिंग बनाने से तो नहीं ना आप क्रिकेटर प्रोड्यूस कर देंगे, इसमें बड़ी डेडिकेशन की ज़रूरत है। द पीपल हु आर लुकिंग आफ्टर द एकेडमी, और ये रात दिन का काम है, आपको बड़ी सेक्रीफाइसेस करनी पड़ती हैं। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि आपने लड़कों को सही लाइन पर लगाना, टेक्निक पे। इसी यंग एज में अगर आप किसी की टेक्निक को आप सही दुरुस्त कर देंगे तो फिर आगे होता क्या है कि उनको को बताने वाला होता नहीं है, लिंगर ऑन होती जाती है, इट बिकम्स वेरी क्रॉनिकल। उसको जाकर चेंज करना, यू नो। तो लो लेवल पे जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है कि मेजॉरिटी ऑफ बच्चे जो हैं वो एक बच्चे का रोल मॉडल होता है जिसको वो चलता है देख के।
وہ جو رول ماڈل ہی غلطی کر رہا ہے تو وہ اس کو فالو کرتا ہے تو اس کو ٹھیک کرنے والا کوئی نہیں ہے. پھر ایک سٹیج ایسی آ جاتی ہے کہ کسی کو چینج کرنا بیکمز ڈیفیکلٹ. ٹیکنیک وائز ہو از دا بیسٹ بیٹسمین ان آور ٹیم؟ میں سمجھوں گا یوسف یوحنا ٹیکنیک وائز. انضمام الحق حالانکہ ابھی بھی اس میں اتنی کرکٹ کھیل لی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا اماؤنٹ آف ٹائم ہی گیٹس LBW. اگر آپ دیکھیں شفل کرتے ہیں اور تھوڑا سا وہ گرتا ہے گیند کے اوپر, گیند کا انتظار نہیں کرتا. لیکن محمد یوسف کا بھی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ محمد یوسف بھی تو رن لینے کے لیے آدھی پچ تک جاتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں. وہ تو ٹیکنیک کا حصہ نہیں ہے نا, یہ تو ٹیکنیک تو ہے نا. رن لینے رن. چلیں ایک کالر سے ذرا بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم سر. جی کون صاحب اور کہاں سے جی؟ سر علاؤدین بات کر رہا ہوں. پہلے نمبر پہ تو میں وہاب العمر کے لیے افسوس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں. دوسرے نمبر پہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو ابھی تک اوپننگ جوڑی نہیں ملی کوئی ابھی تک. چلیں پوچھ لیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. سرفراز صاحب, اوپنرز کا کیا مسئلہ ہے؟ ہم نے کوئی مطلب ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ ہر مہینے ہم نے کوئی نہ کوئی نیا اوپنر کا چہرہ دکھانا ہے یہاں پہ؟ یہی میں پہلے بھی بات کرتا آیا ہوں کہ ذاتی رنجش لڑائی کی وجہ سے پھر وہی داڑھی والی بات بھی آتی ہے بیچ میں کہ سلمان بٹ کو بار بار, ایون عبد القادر انتخاب موجود تھے, ہم یہی کہتے رہے ہیں کہ ہی ہیز اسکورڈ لاٹ آف رنز ڈومیسٹک کرکٹ میں 6 سینچری کی, دین ہی اسکورڈ 100 اگینسٹ دی ویسٹ انڈین ٹورنگ سائڈ ان پاکستان. اس کو چانس نہیں دیا گیا. شاید کہ ہم کہتے تھے کہ سلمان بٹ کو ٹیم میں لائیں, اینڈ ہی از پوٹینشیل. ابھی جو کیپٹنسی کی بات کر رہے ہیں, ساؤتھ افریقہ میں بھی 21 سالہ کیپٹن آپ لے کے آئے تھے, اور ناؤ ہی از میچورڈ اور ہی از ون آف دی بیسٹ بیک بون آف دا ٹیم. سمتھ کی بات کر رہا ہوں. تو اب بھی یونس خان کے پیچھے نہ جائیں. انتخاب صاحب نے جو بات کی ہے وہ خود ہی ICC ٹرافی میں کہہ رہا تھا کہ مجھے کپتانی کا شوق ہی نہیں, اینڈ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو کیپٹن ان فیوچر. انضمام آئے اس کا کام ہے, آئی ایم ایلیمینیٹڈ مائی سیلف فرام دیٹ کیپٹنسی. اور اس کا ٹیمپرامنٹ بھی کیپٹنسی کا نہیں ہے, اس میں بڑی سوچ بچار کرنی پڑتی ہے. یو ہیو ٹو بی ویری سیریس. اس طرح ہنسنا, جس طرح کی وہ چیزیں دیکھتے ہیں وہ ضرور ہونی چاہیے اس میں, لیکن ناٹ ٹو اے کیپٹن. اور اس میں اب فیوچر کا یہی سوچنا ہے. ایک تو ڈسپلن برقرار نہیں رکھا کھلاڑیوں کے علاوہ, بورڈ کے اوپر بھی میں بات کروں گا. مجھے تھوڑا سا ابھی ہمارے ہاں کوئی مثال ایسی نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیں کل کی بات ہے, فلنٹ آف جو انگلینڈ کا جو کپتان تھا, سابق کپتان, اس کو دیکھیں انہوں نے پنش کیا نا, اس نے حرکت کوئی غلط کی ہے, انہوں نے فوراً اس کو پنش کیا, کیپٹن وائس کیپٹنسی سے ختم. ٹھیک ہے نا, اور یہ بھی کہا ہے کہ ان فیوچر ہی ول نیور بی کنسیڈرڈ ایز اے وائس کیپٹن اور کیپٹن. دیکھ لیں, اور میچ سے بھی ڈراپ کر دیا. تو اس طرح کی جو ڈسپلنری ایکشن ہیں ہم کیوں نہیں لیتے ہیں؟ یہی میں کہنے لگا ہوں کہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کسانہ صاحب کہ ہمارے کرکٹ بورڈ میں یہ پریشانی آ جاتی ہیں جی کہ یہ ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا, لیکن ڈسپلن کے اوپر اگر یہ پابند رہتے تو 2 میچ جو ہوئے ہیں, دونوں میں وہاں مار گئے. ایک پہلا میچ میرے خیال میں جوئے کی نظر ہوا ہے ویسٹ انڈیز کے خلاف, کیونکہ باڈی لینگویج واضح نظر آ رہی ہے کہ آپ کا کوئی کوشش نہیں ہے. اور اس کو میں ایسے دیکھتا ہوں کہ ملک قیوم صاحب کی جو رپورٹ آئی تھی, ریٹائرڈ جو اب ہیں جسٹس صاحب کی, انہوں نے واضح کیا تھا کہ یہ چند پلیئر ہیں, انہوں نے جوا کیا ہے. مشتاق احمد کے متعلق واضح رپورٹ ہے کہ ہی از اے فکسر, اور اس کو بورڈ آئندہ کسی عہدے میں نہ رکھے. لیکن بورڈ نے یہی شوق پورے کیے ہیں کہ وسیم اکرم کو کپتانی سے ہٹایا, اس کو بلاتے ہیں. وقار یونس کے اوپر الزامات لگے, عاقب جویر نے گاڑیوں کا لگایا کہ گاڑیوں اس نے اس کے سامنے لی ہیں 40 لاکھ کی, اور اس کے بعد یہ ثابت بھی ہوا اور اس کو وارننگ دی گئی بائی دیس کمیشن. اور ان لوگوں کو آپ دوبارہ لا کے ٹیم کے اندر جوئے کو پروموٹ کر رہے ہیں, بجائے کہ ایک ڈسپلن کے اوپر فیوچر کے لیے یہ آپ بتا دیں کہ جی آئندہ ایسا کوئی بھی کھلاڑی جس کے اوپر ڈسپلن کے چیز آتی ہے اس کے اوپر بین لگا دیں. انتخاب صاحب, میچ فکسنگ ابھی ہے ہماری ٹیم میں اس طرح؟ میں نہیں سمجھتا. پہلا میچ لگتا ہے آپ کو میچ میری اس پہ جو تھنکنگ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. آئی مین ہی از انٹائٹلڈ. نہیں ڈفرینٹ کیا ہے, میری بات سنیں انتخاب صاحب, انصاف کی بات کریں. ملک کمیشن کی رپورٹ جھوٹی رپورٹ ہے تو آپ کہنا جوا ہوتا رہا, پھر نہیں ہوتا رہا ہے. آپ ان کا بیان بھی ہے, ان کا بیان ہے کہ سری لنکا میں نے قسم دلوائی ہے سب کو, نہیں وہ تو صحیح بات قرآن اٹھوایا ہے, موبائل فون بند کیے ہیں, کیوں کیے ہیں؟ نہیں بات تو یہ دیکھیں بات اس کی بات کر رہے ہیں, اس بات کو چھپانا میں نہیں دوں گا. اور ابھی بھی میں چیئرمین کرکٹ بورڈ کے پاس خاص طور پر اسلام آباد گیا تھا, وہیں رہائش ہے میری, اور میں نے ان سے
ریکویسٹ کی کہ خدا کے لیے مشتاق احمد کو واپس بلا لیں, آپ کا اپنا بیان ہے چیئرمین کا, یہ جواریہ ہے اس لیے انڈیا ہم نے اس کو نہیں جانے دیا چیمپئن ٹرافی پہ. لیکن وہ جو پہلے بات تھی وہ تو اب میں نے ان کو ریکویسٹ کیا ہے کہ پہلے آپ نے یہ کہا کہ واپس روک لیا, اب ساتھ کیوں جانے دیا؟ سرفراز صاحب جو پہلا میچ ہوا اب وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ فکس ہوا ہے, میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ وہ کیا فکس تھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تھا. نہیں جی وہ بات نہیں ہے, میں یہ کہتا ہوں باڈی لینگویج دیکھیں. میں نے ایک کالم میں بھی آج لکھا ہے اخبار میں کہ پی ٹی وی سے ریکویسٹ کی ہے کہ میری ریکویسٹ ہے کہ یہ پاکستان ویسٹ انڈیز کا میچ دوبارہ دکھائیں, اور خود ہی عوام جج کر لے گی کہ باڈی لینگویج سے کوئی ایفرٹ ہے, کوشش ہے, کوئی محنت ہے. باڈی لینگویج تو دوسرے میچ میں بھی اسی طرح کی تھی, ہارے ہوئے آخر میں دیکھیں آخری 2 اووروں میں اس طرح ان کے چہرے اترے ہوئے تھے, وہ لگ رہا تھا جنون ہار رہے ہیں. ویسٹ انڈیز کے خلاف وہ نہیں لگ رہا تھا. آپ دوبارہ فلم چلا کے دیکھیں, آپ کے پاس موجود ہیں. کیوں جی انتخاب صاحب آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں نے تو آپ کا یہ بڑا سمپل سا سوال تھا میرے لیے کہ یہ میچ فکس تھا یا نہیں تھا. میں نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ اب یہ باڈی لینگویج پہ وہ چیز نہیں تھی. میں اگری کر, اس سے کئی دفعہ بات ہو چکی ہے باڈی لینگویج کی بھی, لیکن یہ جو بات کہہ رہا ہے جو قیوم صاحب نے رپورٹ دی تھی وہ چیزوں سے تو میں اگری کرتا ہوں, وہ ہوا اور سارا کچھ ہوا. آپ کا بڑا سمپل سا سوال تھا میرے لیے کہ یہ میچ ہوا کہ میں نے کہا نہیں. چلیں اللہ خیر کرے گا. دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر کون سے ہیں. السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کون صاحب اور کہاں سے؟ حسان محمود بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی حسان صاحب لاہور سے فرمائش. پہلے تو یہ باب المر کا افسوس ہے بہت زیادہ. جی فرمائیے گا. بہت ہمیں بھی بہت افسوس. اور یہ جو انتخاب صاحب نے فرمایا کہ سیلف بلیف, ہاں جی یہ سیلف بلیف ہے, یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اس سے جب تک پلیئر میں سیلف کانفیڈنس نہیں ہوگا اس میں تب تک وہ ایک بالر کیسے فیس کر سکتا ہے. صحیح بات ہے بالکل. یہ جو فاض صاحب نے کہا ہے, یہ جو میں یہاں پہ مولانا مودودی کا کوٹ کرنا چاہوں گا کہ اسلام میں داڑھی ہے, داڑھی میں اسلام نہیں. بالکل صحیح. خدا اسلام کو پہلے ہی دنیا میں بڑا مسئلے درپیش ہے, تو اس کو بیچ میں نہ لائیں آپ. بالکل صحیح ہے, یہ بالکل صحیح کہا آپ نے کہ مولانا مودودی صاحب ہی کا اپنے کال جو کوٹ کیا ہے کہ اسلام میں داڑھی ہے, داڑھی میں اسلام نہیں ہے. اس کا مجھے ایک جواب دے لینے دے. میں کوئی داڑھی کے خلاف نہیں ہوں, میں خود نمازی ہوں, مذہب کا پابند ہوں. بچپن میں مسجد ہوتا رہا ہوں گھر کے سامنے جب گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی تھیں. تو یہ بات یہ ہے کہ 2-3 پلیئرز نے مجھے خود کا وائل آئی واز کوچنگ شبیر ایٹ گدافی اسٹیڈیم کہ جی ہمارے اوپر یہ سختی آ رہی ہے کہ اگر داڑھی نہیں رکھو گے, انضمام کا کہنا ہے کہ آپ ٹیم میں نہیں آئیں گے. اب اس کا جواب ان کو پوچھنے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اس میں بیچ میں نہ لائیں. لیکن میں نہیں لاتا, یہ آپ کا کیپٹن جو انضمام الحق ہے یہ لاتا ہے نا. اس کو یہ فیئر اینڈ اسکوئر ہونا چاہیے. گیم کے اوپر جس کی گیم اچھی ہے اس کو کھلائیں. یہ تو بالکل صحیح, اس پہ بات صحیح ہے. مجھے صرف اتنا بتائیں کہ جو ڈسپلن کی ہم بات کر رہے تھے اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ اس جو ایشو ہوا ہے اس وقت, جس طرح بڑا زبردست ورڈ انہوں نے یوز کیا کہ ڈیبیکل ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس ڈیبیکل کی ذمہ داری کسی کے اوپر تو ڈالی جائے نا. اب دیکھیں جی 3 آدمی میں یہ کہوں گا, ایک کیپٹن تھا اور دوسرا ایک تو فوت ہو گیا بیچارہ, اب اس کے اوپر ہم افسوس کر سکتے ہیں. تو اور اس مینر میں ہوا ہے. ویسے وہ آپ کی بھی سٹیٹمنٹ شاید اس تک پہنچی ہوگی جو آپ نے کل ان کو کہا تھا کہ اب اس کا لیپ ٹاپ بھی لے لیا جائے. آج ہی بس وہ اب ساری باتیں اب بھلا دینی چاہیے, اس کے ساتھ ہی دفن ہو جائیں گی, ختم ہو گئی. تیسرا میں رمیز راجہ کے اوپر کہوں گا کہ اس نے جب ہی واز بورڈ کا آفیشیل تھا لڑ جھگڑ کے سارے لوگوں سے اس کو نوئنگلی کہ اس کے اوپر جوئے کے ایلیگیشن بھی ہیں. کس کے اوپر؟ یہ باب وولمر مرحوم پر. اور گیری کرسٹن کی کتاب میں واضح آ گیا ہے, اس نے کہا ہے 94 سے 98 when he was coach with the South African, باب وولمر اور دوسرا جو ہنسی کرونیا وہ بھی فوت ہو چکا ہے. اور اس کے اوپر بھی میں بات کروں گا کہ اس میں جوا مافیا کا بھی ہاتھ ہے. اور اس میں واضح ہے کہ کرسٹن نے کہا کہ کرونی نے ہمیں آ کے کہا کہ یہ میچ ہارنا ہے, آپ نے اتنا سکور کرنا ہے, یہ کرنا ہے. یہ کتاب میں واضح چیز ہے. میں ایک آخری کالر لیتا ہوں اور پھر ہم وائنڈ اپ کریں گے. السلام علیکم جی. ہلو جی, کون صاحب اور کہاں سے؟ میں جی ڈاکٹر فضل عرض کر رہا ہوں الائن یو اے سے. جی یو اے سے فرمائیے گا ڈاکٹر صاحب. تو ویسے میچ میں ہوتی ہے, ویسے باب المر کا افسوس سبھی کو ہے, آپ کے پاس وقت کی کمی ہے سر. سر گزارش یہ ہے کہ جس انداز میں یہ ہار ہوئی ہے, جن کھلاڑیوں کو بیک بون کہا جاتا تھا اس ٹیم کی, سینئر 3 کھلاڑی یونس خان, انضمام اور یوسف,
जिस अंदाज में इन्होंने मतलब ये इन्होंने अपने आप को नाकारा साबित किया है, फेल हुए हैं, इससे तो ये बेहतर है कि इन तीनों ही को इस टीम से हटा दिया जाए, क्योंकि देखिए 16 करोड़ आवाम में से लाखों लड़के क्रिकेट खेलने वाले हैं, बेहतरीन टैलेंट को चुना जाए, एकेडमी बनाई जाए। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। टाइम की कमी है, आपसे इंशाल्लाह राब्ता करेंगे, नेक्स्ट टाइम आप कॉल कीजिएगा, डिटेल में आपसे बात करेंगे। वो कह रहे हैं कि सीनियर खिलाड़ियों को भी फारिग कर देना चाहिए। देखिए ये मैं समझता हूँ कि अब क्योंकि कौम इतनी डिप्रेस्ड है, इमोशनल है, तो वो इस तरह की बातें कर रही हैं, लेकिन आप बाहर करेंगे तो आपके पास कोई बेंच स्ट्रेंथ होगी तो आप किसी को अंदर वो भी तो हमारे पास नहीं है, लाए ना, तो इनके साथ वो भी आपके पास नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इतने डिबेकल के बाद अब लड़कों को भी ज़रा सा सोचना पड़ेगा कि परफॉर्म करना पड़ेगा। 4 साल का पीरियड था, हर पाकिस्तानी की नज़र वर्ल्ड कप की तरफ लगी थी, तो डिसअपॉइंटमेंट जितनी हुई है ना, इट इज़ अनबिलीवेबल, और हर बंदा इतना इन्वॉल्व है, और इसका असर देखने पर बॉब पे क्या हुआ, और मैं समझता हूँ कि दूसरे लड़कों को भी इसका हुआ होगा असर। बिल्कुल हुआ होगा। ये मैं मतलब इस वक्त बात नहीं करना चाहता, फिर कभी होगी, लेकिन हनीफ कैडबरी वाज कट इनटू पीसेस बाय जुआ माफिया। वो ये जो मैच फिक्सिंग में था, मैच फिक्सिंग डबल, और सबको पता है, और साउथ अफ्रीका में ही हुआ है, और साउथ अफ्रीका में जुआरियों का डैन इतना मजबूत है। अब मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए कि बाद में देखते हैं कि हो सकता है बॉब वुलमर का भी उनका थ्रेट्स वगैरह ये वो ऐसी चीज़ें हों कि ये टीम को क्या कर लिया, हमने कोई प्लान बनाए हुए थे। चलें सरफराज साहब, आपने कई बातें जो नहीं कहनी थी वो भी कह दी हैं, और इसके साथ ही अब प्रोग्राम का भी ख़त्म हो रहा है वक्त। और नाज़रीन, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सरफराज साहब आपका, इंतखाब आलम साहब आपका। एक इंतहाई कैंडिड डिस्कशन हमारी हुई है, और ओपन डिस्कशन, फ्रैंक डिस्कशन, और यही मेरा ख्याल है कि नाज़रीन हमारा सिलसिला होना भी चाहिए कि हमें अपनी जो कमज़ोरियाँ हैं उनको डिस्कस करना चाहिए, और कमज़ोरियों के बाद जब तक आप उनको पॉइंट आउट नहीं करेंगे आप उनको ख़त्म नहीं कर सकते, और यही हमने आज किया है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान टीम इससे अब कुछ सबक सीखे और अपनी जो कारकर्दगी है उसको बेहतर बनाए। आपसे इंशाल्लाह राब्ता होगा, कल हम वापस इस्लामाबाद जाएंगे और इस्लामाबाद से प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह। आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दिए, और आखिर में दुआ, और दुआ ये कि आप खुश रहा करें, खुशियाँ बांटते रहा करें। इसके अलावा पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा करते रहें। सपुर्दम बतो माए खेशरा तो दानी हिसाब कमो बेशरा। मुझे इसरार कसाना को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।